بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب 40 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچائی کے قریب پہنچے جس کی آرزو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور جوانی گزاری تھی۔ شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا وقت خدا کی یاد اور اس کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ان عبادتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نور اور روشنی سے جگمگا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نورانیت اور پاکیزگی سے بھر دیا تھا۔ وہ سچائی اور حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں کی صورت میں نظر آنے لگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رات سچے خواب آنا شروع ہو گئے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر صبح سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ اچانک فرشتے کی آمد سے آپ کہیں خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں اللہ کی یاد میں اور اس دنیا کی فکر میں اپنا وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز آئی کہ میری طرف تشریف لائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں گزارتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتیں اس غار میں گزارتے، کبھی 7 تو کبھی پورا مہینہ یہیں گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھانا بھی لاتے تھے جو زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا اور کبھی گوشت بھی ہوتا تھا۔ پھر جب یہ کھانا ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے اور کئی بار تو خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دینے کے لیے غار حرا جاتی تھی۔ ان دنوں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ خدیجہ، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے ایک آواز آتی ہے جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ مجھے جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ وہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آپ کا ساتھی بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہی اور نبوت کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم و شان ذمہ داری سونپی جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کو خدا سے ڈرائیں اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی تبلیغ فرمائیں۔ جب سے یہ سچے خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے لگے تھے، اس وقت سے آپ کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تنہائی میں یاد خدا فرماتے رہتے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں تشریف لے گئے اور خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح رمضان کے کئی دن گزر گئے۔ ایک رات کو وقت سحر کے قریب اچانک آپ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا جو جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے آپ سے کہا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اتنے زور سے دبایا کہ آپ کی سانس گھٹنے لگی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سینے سے لگایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے دبایا اور پھر کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا اور پھر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھنے اور پڑھنے کو قلم سے تعلیم دی اور عموماً انسان کو دوسرے ذریعے سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔
جبرائیل علیہ السلام نے جو آیتیں پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً دہرایا۔ یہ الفاظ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جم گئے تھے۔ آخرکار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے اور کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے اور شاید آپ کو بخار ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا ہلکی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ اور کپکپی کچھ کم ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے اور کیا واقعہ پیش آ گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رحم طلب نظروں سے دیکھا اور فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ سب کچھ بیان کیا جو آپ نے دیکھا تھا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھا۔ ان کے چہروں پر اطمینان اور یقین کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ خوشخبری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تسلی آمیز باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سکون محسوس ہوا اور آپ بہت خوش اور مطمئن ہوئے۔ یوں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے چکی تھی، مگر پھر بھی انہیں اسی بات کا خیال لگا رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائی تھی۔ اسی لیے انہوں نے سوچا کہ یہ بات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے پوچھنی چاہیے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور کئی مذہبوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل پہلے یہودی ہو گئے تھے، پھر انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور انجیل پڑھ کر اس کے کچھ حصوں کا عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ غرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس پہنچی اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا ان کو بتلایا۔ ورقہ بن نوفل نے جیسے ہی یہ سنا وہ ایک دم پکار اٹھا، قدوس قدوس، یعنی پاک پاک، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ خدیجہ تم نے جو کچھ کہا اگر وہ صحیح ہے تو سمجھ لو کہ ان کے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ یقین کرو کہ وہ اس امت کے نبی ہیں اور وہی نبی ہیں جن کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ تم میری طرف سے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کر دینا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب ورقہ بن نوفل کے پاس سے لوٹ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناتی ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا کر ان سے کہا تھا کہ یہ خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دینا۔ پہلی وحی آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ ایک روز وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پہلے بیت اللہ شریف میں جا کر کعبے کا طواف کیا۔ وہاں ورقہ بن نوفل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا کی قسم تم اس امت کے نبی ہو اور تمہارے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ چکا ہے۔ یاد رکھو تمہیں لوگ جھٹلائیں گے، تکلیفیں دیں گے، وطن سے نکال دیں گے اور تم سے جنگ کریں گے، اور اگر اس دن تک میں زندہ رہا تو میں تمہاری حمایت اور مدد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میری ہی قوم کے لوگ مجھے وطن سے نکال دیں گے؟ جناب ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، ہاں، آج تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور انہیں تکلیفیں پہنچائی۔ پھر ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ اتفاق سے اس کے کچھ ہی روز کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا انتظار فرمانے لگے اور اس خیال سے پریشان رہنے لگے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اب آپ کو ہدایتیں دینے کیوں نہیں آتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں اور کس طرح تبلیغ کا آغاز کریں۔
جب بہت لمبا عرصہ گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ وحی کے رک جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بہت بے چین تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسا 2 یا 3 دفعہ ہوا کہ وحی کچھ وقت کے لیے رک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک غار حرا میں قیام فرمایا اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ آخر خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک غار حرا میں رہنے کے بعد ایک روز واپس تشریف لا رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ سامنے ہے جو غار حرا میں آیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، مگر اس دفعہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ڈر اور خوف کا عالم طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے چادر اڑھاؤ اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ترجمہ: اے چادر کے اوڑھنے والے اٹھو، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو جس طرح کہ اب تک الگ ہو، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت زیادہ معاوضہ چاہو، اور اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے صبر کیجیے۔ اس وحی کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہو گیا کہ خدا پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو خدا کی باتیں سنائیں، رب کی بڑائی بولیں اور ناپاکی اور گندگی کی باتوں سے بچیں اور بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت پھر عطا فرمائی جس کے بند ہو جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے۔ پیارے مسلمانوں، اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے، اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔